پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی کا بڑا ہنگامہ خیز مختصر اجلاس ہوا جس میں کچھ بل پیش کیے گئے اور یہ جو بل ہیں وہ کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے ہیں. اس میں ایک تو پاکستان آرمی ایکٹ ترمیمی بل ہے، اس کو منظور کیا گیا ہے. ایئر فورس نیوی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اور تمام سروسز چیفز کی جو مدت ملازمت ہے اس کو 5 سال کی مدت تک توسیع دے دی گئی ہے. دوسرا، سپریم کورٹ ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھا کر 34 کر دی گئی ہے اور یہ بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے اور اس میں تیسرے جج جو ایک ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے سے وہ اختیار دوبارہ دے دیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ تیسرا جج کمیٹی میں اپنی مرضی کا رکھ سکتے ہیں، اس کو تبدیل کر کے آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ اس میں شامل کیا جا رہا ہے. یعنی اب ہوگا یہ کہ جو کمیٹی 3 ججز پر مشتمل ہوگی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، اس میں چیف جسٹس ہوں گے، سینئر پیونر جج ہوں گے اور تیسرے جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں وہ ہوں گے. اور تیسرے آئینی بینچ کے سربراہ کون ہوں گے اس کا فیصلہ شاید کل ہو جائے گا، کیونکہ کل جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس پہلے اجلاس میں کے ایجنڈے میں جو مختلف چیزیں شامل ہیں اس میں ظاہر ہے سر فہرست یہ آئینی بینچ کا قیام، اس میں اور اس سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں وہ شامل ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پر اپنے بڑے جذبات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو آج قانون سازی ہوئی ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کی توہین ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف عوام کے پاس جائیں گے. تو یہ تمام معاملات ہیں جی، اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ چند صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. حاجی غلام علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، JUI کے رہنما. حاجی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. PTI کا ذرا اس پر لیگل موقف بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں پروگرام میں آگے چل کے. چند صاحب، یہ آج بڑی ہنگامہ آرائی میں یعنی بلوں کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں، اپوزیشن نے احتجاج کیا اور بہت جلد بازی میں یہ ہو گیا. اگین اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، کوئی بات چیت نہیں ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں مولانا کا اعتراض یہ ہے کہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے؟ میں طریقہ کار پہ اعتراض ہے. بسم اللہ الرحمن. دیکھیں جی، قومی اسمبلی کا ویسے تو لیگل رائٹ ہے اور پرائمری فنکشن بھی ہے اور قانون سازی اس کا حق ہے اور یہ ایکٹ یقیناً ضرورت بھی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر بحث کروا لی جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے اسمبلی میں اور قانون وہی جو ہے نا وہ بہتر ہوتا ہے جی. اور میرے خیال میں پچھلے کئی سالوں سے رواج بنا ہوا ہے کہ بحث کم کی جاتی ہے قانون بناتے وقت اور ذرا تیزی میں کیے جاتے ہیں، جو ایک اچھی روایات نہیں ہیں. جو اچھی روایات نہ ہو ان کو میں سمجھتا ہوں کنٹینیو نہیں رکھنا چاہیے، ان کو توڑنا چاہیے، اچھی روایات کو قائم رکھنا چاہیے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس پہ میں کیا اس میں کچھ چیزیں تو ویسے ایسی ہیں کہ اگر اس پہ بحث ہوتی تو شاید آپ پولیٹیکلی یعنی PTI کو بھی آپ بیک فٹ پہ ڈال سکتے تھے. مثلا سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں توسیع ہے، اس پر اب دیکھنا پڑتا ہے کہ PTI کیا موقف لے کے پارلیمان کے پاس آتی ہے تو ڈسکشن ہو جاتی. تو اس میں کیا ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں جن کے لیے یہ کیا جاتا ہے نا، جلد بازی میں ہر چیز کو آپ مشکوک بنا دیتے ہیں. اب یہ حکومت ہم کیونکہ نہ اس کمیٹی کا حصہ ہے، میں تو پارلیمان میں نہیں ہوں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، لیکن اب بے شک یہی قانون سازی ہو جاتی جو اپوزیشن کو اعتراض ہوتا اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو جاتی، ڈسکشن ہو جاتی، پھر وزیر اس کا جواب دیتا، 1 دن میں نہیں 2 دن میں ہو جاتی یہ بات ہے. تو میرے خیال میں یہ اچھا طریقہ تھا. وہ صحیح ہے، یعنی طریقہ کار سے جو جلد بازی میں یا تیزی میں یہ قانون یقیناً پاس ہونا تھا. یہ پتا تھا سب کو، ایکٹ جو ججز کی تعداد بڑھانا جو سپریم کورٹ کے متعلق تھا. دوسرا تو ابھی جو سروسز چیف کل ہے اس کے اوپر میں کیا کمنٹس کروں، میں ابھی یہ آپ کے پروگرام میں آ کے سنی ہے. مسودہ تو ابھی کسی نے بھی نہیں پڑھا، ہم بھی نہیں پڑھ سکے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ کہ کیا چیز آئی ہے. لیکن میں مولانا تگڑوں کے اوپر کیا بحث کرنا. چلیے ٹھیک ہے، ذرا کمزوروں پہ بحث کر لیتے ہیں. یار کمزوروں پہ بحث کی جائے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اپنا رد عمل دیا ذرا پہلے سن لیں، پھر میں حاجی صاحب کے پاس جاتا ہوں. 26ویں ترمیم میں حکومت بیٹھے، حکومت سوچے کہ 26ویں ترمیم میں کن کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی اور 26ویں ترمیم کے اصل مسودے میں کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی ہے. کیا یہ آج کا ترمیمی ایکٹ یہ اس 26ویں ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادگیوں کی نفی نہیں کر رہی؟ کیا یہ نیا ایکٹ 26ویں ترمیم کی روح کے منافی نہیں ہے؟ یہ آئین کی توہین ہے، آئین کے 26ویں ترمیم کی توہین ہے، پارلیمنٹ کی توہین ہے، جس نے کہ یہ
तो 4 रोज में पास किया और आज आप उसकी नफी कर रहे हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि ये इसका तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, इसमें कुछ चीजें अगर ठीक भी हो तो तरीकाकार दुरुस्त नहीं हो, यही चंद साहब भी कह रहे हैं। हाई साहब, ये तौहीन कैसे है 26वीं तरमीम की? कंटेंट इसका जो आज कानून साजी हुई है और 26वीं तरमीम का ये मुख्तलिफ नहीं है, या फिर ये चीजें उस वक्त उस मुसव्वदे से निकलवाई गई थी जो आज पास हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। चंद चूँकि हमारे भाई है, हमसे सीनियर है, उसने भी बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने दिल की जो आवाज़ थी वो निकाली। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बताया पूरी कौम आज देख रही है। 26वीं आईनी तरमीम में जितनी भी बैठक हुई, जितनी भी मशावरत हुई, इन चीज़ों को ये जो आज ला रहे हैं ये निकाला गया। इससे ये मालूम हो रहा है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, और हुकूमत माजी की हुकूमतों से कमज़ोर तरीन हुकूमत है। पाकिस्तान के हिस्ट्री में अगर आप देख लें, किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के असेंबली में भी घंटों में बिल पास नहीं होता, और इस हुकूमत ने अपनी साख को इतनी कमज़ोर और आवाम की नज़रों में इतना अकीर बना दिया कि आज जो मुल्क में जिस तरह जज्बातियत पब्लिक में पाई जाती है, इस जज्बात कानून साजी से इस जज्बातियत को तक़वियत मिल रही है। आया हुकूमत ओश के नाखून लेके वो किस तरफ जा रही है? अगर जिस तरह मेरे मोहतरम भाई ने फरमाया, अगर इस पर 5-6 दिन डिबेट होती तो क्या होता? क़यामत आती। हमने क्या खोया, क्या पाया? पाकिस्तान के 75-76 साल पूरे होने को हैं और हम दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहे हैं। एक कदम आगे रखते हैं, 2 कदम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आखिर ये असेंबली अगर इस तरह कागजी असेंबली, इस तरह रबर स्टैंप है, तो फिर इन सियासतदानों को, इन हुकूमत में बैठे हुए वज़रा और वज़ीर आज़म को ये फिर अच्छा नहीं लगता कि अपने आप को वज़ीर आज़म कहे, क्योंकि अगर किसी भी जगह से इशारा तक हो जाए और सेकंडों में वो पास करे तो ये अच्छी बात नहीं है, नंबर 1। दूसरी मैं ये बात करना चाहता हूं कि ये एक सिस्टम को आग लगाने की तरफ जा रहे हैं, यानी अदलिया के साथ डे टू डे, अब आवर टू आवर आ गया, उसके साथ इख्तलाफात पैदा करना, अपनी मर्जी के नताइज जो इसके मगज दिमाग में है, ये अपने आप को कल अपोजिशन में समझे कि फिर क्या होगा, और कौन ये कर रहा है? ठीक है, क्या ये सब ने ये नहीं भुगता? हमें चाहिए कि इन चीजों से हम बरात का ऐलान करें, और ये इस तरह की कानून साजी, मेरे ख्याल ये अदलिया भी कोई भी जाएगा। आप कह रहे हैं कि आज जो हो रहा है ये कल आप अपोजिशन में जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल सही है जी। ठीक है हाई साहब, ये इस पर दो तीन आज कानून साजियां हुई हैं। मैं अगर आप इजाजत दें तो एक तो ये चंद साहब, एक तो नुकता यही है ना कि जी ये आज आप हुकूमत में हैं, जो चाहे कानून साजी कर लें, लेकिन कल आप अपोजिशन में जाएंगे तो फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल होंगी ये चीज़। नहीं, हम तो हुकूमत में नहीं है, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हुकूमती बेंचों पे हम बैठे हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। चलिए यूं कह लीजिए। नहीं, हम बेलज्जत गुनाह के शिकार हैं हम। क्यों? हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 2 आने। ऐसा तो नहीं हो सकता, इतने बड़े बड़े दिमाग में कि पीपल्स पार्टी के मेरे ख्याल में बेलज्जत में मुब्तला होंगे। देखिए, अब पार्टी के सीनियर लोग इस लेजिस्लेशन में शामिल हैं, मैं क्या उनसे उस पर कमेंट्स कर सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक तल्लक है, मैं समझता हूँ कि अवाम ये जजेस की तादाद बढ़ाना, ये सारी चीज़ें रेलेवेंट है और इनकी ज़रूरत है। इस वक्त जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन आम तासुर जजेस की तादाद को 34 करना, 18 यानी 17 से बढ़ाकर डबल कर देना, तासुर ये जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में अपने मनपसंद जजेस लाना चाहती है, और पीटीआई का या अपोजिशन का इल्जाम भी है। देखिए, मनपसंद जजेस हर दौर में लोग लाए हैं, इससे पहले
چیمبرز کے ججز آتے رہے ہیں، اپنی اپنی مرضی کے لوگ لاتے رہے ہیں، لیکن اب جو طریقہ کار ہے اس پہ ڈیبیٹ تو پھر بھی ہوگی، جوڈیشل کمیشن میں ہوگی، اور چیف جسٹس بھی بڑے اچھے بنے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہا ہوں حاج صاحب، پھر آپ کے پاس آتا ہوں، ذرا اس پر اپنی رائے دیجیے گا، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاجی غلام علی صاحب، آپ ابھی گفتگو سن رہے تھے حامد خان صاحب کی بھی، ندیم افضل چند صاحب کی بھی۔ چند صاحب یہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی جو طریقہ کار چلا رہا تھا وہ آئیڈیل نہیں تھا، ریفارمز ہونی چاہیے، اور آئینی ترمیم ہوئی ہے اس کے تحت ہی جو کچھ ہو رہا ہے، اور آئینی ترمیم کا آپ ایک بڑا حصہ تھے، آپ کی مرضی سے آئینی ترامیم ہوئی ہیں، اب اس کے ذریعے ہی یہ جوڈیشل کمیشن بنا ہے، اور یہ جوڈیشل کمیشن جس کو آپ نے اختیار دیا ہے کہ وہ ججز کو بھرتی کرے، وہ اگر کوئی کام کرے گا تو اس پر آپ اعتراض تو نہیں کر سکتے اخلاقی اور اصولی طور پہ۔ دیکھیں، ہمارے ملک کے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور معاشی جو صورتحال ہے، ہم نے اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں لایا تو معاشی استحکام کا تصور کرنا یہ ناممکن ہے، اور سیاسی استحکام یہ تب آئے گا کہ ہم خلوص نیت سے، آزادانہ طریقے سے اسمبلی میں ڈیبیٹ کر کے لوگوں کے سن کر پھر اس کے تحت قانون سازی کرے اور اس کے تحت فیصلے بھی کرے۔ اگر ہمارا ذہن یہ ہے کہ ہم 6 آدمی بٹھائیں گورنمنٹ کے اور 4 بٹھائیں عدالت کے، تو رزلٹ کیا آئے گا؟ آج کل یہ جو قانون سازی ہوتی ہے، چند صاحب میرے بھائی ہیں، اس سے سوال نہیں کر سکتا، لیکن کیا یہ جو جس طرح کی طرح انہوں نے قانون سازی کی، یہ 12 سال کے بچے بھی کر لیں گے؟ آپ دیکھ لیں، یعنی جمہوریت کو مزید کمزور کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پارلیمان کو مضبوط کریں، جمہوریت کو مضبوط کریں، اداروں کو مضبوط کریں، ملک کے استحکام کو مضبوط کریں اچھی نیت سے۔ اگر ہمیں لکھی ہوئی پرچی آتی ہے اور اس پر ہم کہتے بس دیکھو کسی نے مسودہ پڑھا نہیں، یعنی 26ویں آئینی ترمیم میں اگر مولانا فضل الرحمان رول ادا نہ کرتے۔ لیکن حاج صاحب آپ یہی دیکھیں نا، اسی پروگرام میں حاج صاحب آپ بیٹھ کے بار بار یہ کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے نا حاج صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ جی اس پر سیر حاصل بحث ہونی چاہیے، وکلا تنظیموں کو شامل کرنا چاہیے، کمیٹیوں میں جانا چاہیے، جلدی کیا ہے، اتنی جلد بازی میں کیوں ہو رہا ہے، 25 کے بعد اس کو کریں۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا راتوں رات مولانا بھی مان گئے، ساری چیزیں ہو گئی، آپ نے اس پہ لیے ووٹ بھی کیا، تو کچھ اور پھر ہمیں بعد میں پتا چلا کہ اس میں غلطیاں ہیں، اس میں ابہام ہے۔ نہیں، ہم نے نہیں مانا، ہم نے ان کے 64 ترامیم کو 23-24 پر لے آئے، اور جو یہ لوگ کرنا چاہتے تھے، یہ تو پوری پاکستانی قوم، مولانا فضل الرحمان کا تو آپ سب لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، قوم بھی ادا کر رہی ہے، ورنہ انہوں نے تو یہ جو بل لایا، اور آپ کے پروگراموں میں ہم نے سنا کہ جو ہمارا لا منسٹر ہے وہ بھی کہتا تھا کہ مجھے مسودہ نہیں پڑا، نہ مجھے ملا ہے، اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کہ مجھے مسودہ نہیں ملا، اور قانون سازی، اور یہ دیکھو تاریخ کا ایک سیاہ ترین دور گزرے گا کہ ہر وقت اجلاس رات کے 12 بجے خود پیپلز پارٹی کا ایک معزز رکن اٹھا اور کہا کہ اگر 1 منٹ بج کر 12 بجے ہو گئے تو اگلے دن ہو گئے، اجلاس کو ملتوی کر کے اگلے دن کے لیے رکھ لے، اگلے دن مطلب 1 منٹ 12 بجے۔ صحیح، دیکھو یہ چیزیں اس طرح، اگر اس طرح ہم حکومت چلائے، اس طرح ہم قانون سازی کرے، اس طرح ہم آئین سازی کرے، آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی، اس ملک میں تجارت کس طرح بڑھے گی۔ ہمارے اپنے ملک کے میں آپ کو دیکھو، میں ایک بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں، میں فیڈریشن کا صدر رہ چکا ہوں، اور ابھی ایک بہت بڑے بزنس مین پینل کا مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں۔ یقین کرے کہ روزانہ سینکڑوں کے حساب سے ہمارے صنعت کار باہر جا رہے ہیں۔ آخر ہمیں اس کا بھی سوچنا چاہیے، لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے سر، لیکن حکومت تو بہرحال کہہ رہی ہے کہ جی
معاشی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے بیان دیا ہے کہ چیزیں صحیح سمت میں چل پڑی ہیں, مریم صاحبہ بھی بڑی محنت کر رہی ہیں اور سب کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ابھی آپ گفتگو کرتے ہیں چند صاحب, اس میں آپ ذرا ایک دیکھیں نا, ایک چیز کو دیکھیے کہ جب ہم ایکٹ منظور کرتے ہیں, یہ قانون سازی ہوتی ہے, تو اس میں اگر کوئی غلطی ہو گئی, اب جیسے پریکٹس پروسیجر تھا, اس میں آپ حکومت کو لگا کہ نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہوا, اس میں یوں کر لیں, آج پھر تبدیلی ہوگی. لیکن جب آئینی ترمیم میں اس پہ تو 1000 دفعہ سوچنا چاہیے بیٹھ کے کہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو دوبارہ 2/3 اکثریت پوری کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیں, جہاں تک آپ کا سوال ہے نا کہ بحث ہونی چاہیے یا پراپر ایک طریقہ کار, اس میں تو کوئی آپ کو اختلاف نہیں, اس پہ کیا, لیکن یہ ہوا نہیں. میں تو ایک دفعہ پارلیمان کا حصہ رہا ہوں. پارلیمان کی جو اچھی روایات ہیں ان میں سے ایک اچھی روایت یہ ہے کہ ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے. پارلیمان میں ہر ممبر کو بولنے کا موقع ملنا چاہیے, کوئی چیز بلڈوز نہیں ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلی 2-3 اسمبلیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں, روایات کو اچھی پروان نہیں چڑھ رہی. اس پہ تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے. ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے کہ اس میں کچھ ابہام رہ گئے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک ابہام کا تعلق ہے, دیکھیں کوئی بھی قانون ہے نا جی, دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے اگر نیت اچھی ہوگی یا قانون عوام کو ریلیف دے گا. کوئی ایسا قانون جو عوام کو ریلیف دے گا, جو ملک کو بنیادی چیزیں مضبوط کرے گا, ملک میں اچھی قدریں قائم کرے گا, ہم اچھا ڈیلیور کریں گے, گورننس بہتر ہوگی, تو وہ قانون اچھا ہوتا ہے. تو جس میں بدنیتی اسی میں شامل ہوتی ہے جس میں گورننس بہتر نہ ہو, پرسن اسپیسیفک نہ کوئی قانون ہو, کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اس کو ہم بہتر قانون سازی نہیں کہہ سکتے. اور 26ویں ترمیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, 26ویں ترمیم میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزیں اس میں بہتر ہوئی ہیں, اور پولیٹیکل کنسنسس, اتنی ڈیبیٹ, پیپلز پارٹی نے تو فل کوشش کی ہے ڈیبیٹ کرنے کی, بارز کے اندر, پارلیمان کے اندر, سول سوسائٹی کے اندر, ہر جگہ پہ ہم نے بحث کری. چیئرمین بلاول نے, دیکھیں سوائے پیپلز پارٹی کے, یہاں پھر مولانا کو ہم نے انگیج کیا, مولانا صاحب کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا رہا, ایک سوسائٹی کے اندر ہم نے ڈیبیٹ کی. پارلیمان میں اور زیادہ بحث ہونی چاہیے تھی. یہ پورشن کا جواب کوئی حکومت دے سکتی ہے, میں نہیں دے سکتا, ٹھیک, یہ میرا کام نہیں ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بحث ہوئی, ڈسکشنز ہوئیں, لیکن اس کے نتیجے میں جو مسودہ پاس ہوا ہے اس میں خود کامران مرتضیٰ جو اس کا حصہ تھے, اس سے 10 سوالوں کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ابہام موجود ہے, ہمیں نہیں پتا یہ کیسے ہوگا. دیکھیں, ابہام جو بھی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جائیں گے. یہ ہر وقت کوئی ایسا ماحول نہیں رہنا ہوتا, دور چینج ہو جاتے ہیں, وقت کے ساتھ چیزیں ابہام. دیکھیں 18ویں ترمیم ہوئی, کہیں ابہام آج تک ہیں, کہیں حل ہو گیا, کہیں بڑی اچھی چیزیں ہو گئیں, کہیں آج تک اس میں اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. اس سے پہلے جو ترمیم تھی, 19ویں ترمیم جو افتخار چودھری نے کی, آج ہم سارے کہہ رہے ہیں وہ غلط کروائی گئی. اسی طرح جب وقت گزر جاتا ہے پھر تاریخ سامنے آتی ہے. مولانا کہہ رہے ہیں, اگرچہ مولانا کے ساتھ مشاورت ہوئی اس میں, لیکن اب وہ آج کی قانون سازی کے بعد کہہ رہے ہیں سڑکوں پر نکلیں گے, عوام کے پاس جائیں گے. غصے میں بہتر نہیں تھا کہ اس میں بھی مولانا سے ایک سیٹنگ کر لیتے ہیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی تو مولانا صاحب سے بیٹھ کے ہم بات چیت کریں گے, اور ہم تو, ہماری خواہش ہوگی کہ ہمارے جو اتحادی ہیں جن کے ساتھ چیئرمین بلاول نے اس سے پہلے یہ پارٹی نے انگیج کیا, ہم دوبارہ ان کو انگیج کریں اور ان کا جو اختلاف ہے یا ان کی جو سوچ ہے وہ حکومت کے سامنے رکھیں. اور یہ پہلے ہوتی تو میں سمجھتا ہوں ہاں پہلے ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, پہلے ہونی چاہیے تھی. آپ کی یہ بات میرا خیال ہے حاجی صاحب کے لیے بھی اطمینان کا باعث ہوگی. نہیں, یہ بات ٹھیک ہے, وہ اگر جن کے ساتھ آپ نے جس نے آپ کی ترمیم کو ووٹ دیا ہے, جب بنیادی ترمیم میں آپ ان کو خدشات آپ نے دور کیے ہیں, تو جب ایکٹ آف پارلیمان آپ بناتے ہیں, ترمیم کے نیچے ایکٹ آتا ہے نا, تو اس میں بھی ان کو سننا چاہیے تھا. بہت شکریہ چند صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. حاجی غلام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, امریکی انتخابات پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. کہتے ہیں امریکی انتخابات میں اب ایک دن باقی رہ گیا ہے. کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلے کی توقع کی جا رہی ہے. فائنلی سمجھا جا رہا ہے کہ سوئنگ سٹیٹس فیصلہ کریں گی. معمولی برتری سروے میں, جو تازہ اور حالیہ سروے ABN نیوز کا آیا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ معمولی برتری کملا ہیرس کو حاصل ہے, لیکن یہ کن وجوہات کی بنا پر ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ جن کو کچھ عرصہ پہلے فیورٹ سمجھا جا رہا تھا, اور کملا ہیرس جو سمجھا جا رہا تھا کہ شاید وہ کچھ پیچھے ہیں, انہوں نے کم بیک کیسے کیا ہے. تو تمام جو فیکٹرز ہیں اس وقت امریکن الیکشنز پر جو اثر انداز ہو رہے ہیں, اور سب سے اہم سوال پھر یہ ہے کہ
ان میں سے کون سا امیدوار ہے جو صدر بننے کے بعد پاکستان کے لیے زیادہ موزوں ہو سکتا ہے, یا پاکستان کس صدر سے زیادہ امیدیں وابستہ کر سکتا ہے. ان تمام سے ہم بات کریں گے. اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر صحافی ہیں, واشنگٹن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ اویس صاحب, خوش آمدید. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ بھی سینئر صحافی ہیں اور ہمیں واشنگٹن ہی سے جوائن کر رہے ہیں. انور صاحب آپ کا بھی شکریہ, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اویس توحید صاحب, کیا ہم امریکی تاریخ کے سخت ترین مقابلوں میں سے ایک مقابلہ اسے کہہ سکتے ہیں؟ جی اسد, بہت شکریہ پروگرام کی میں شرکت کے لیے. اور انور اقبال صاحب بھی موجود ہیں, کیا بہت ہی سینئر اور جید قسم کے صحافی ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. جو یہاں پہ واشنگٹن اور امریکہ میں جو اسٹریٹجسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, ان کا ماننا ہے کہ کنٹمپرری ہسٹری کے اندر صدارتی جو انتخابات ہیں اس میں یہ کاٹھے کا مقابلہ ہے, نیک اینڈ نیک ہے. اور جس طرح آپ نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ ساری دنیا کی نظریں تو اس پہ مرکوز ہیں, لیکن یہاں پہ اندرونی طور پہ دونوں امیدواروں کی بہت کوشش ہے. اور آخری آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ سوئنگ اسٹیٹس جو 7 اسٹیٹس ہیں اس کے اندر ہر کمیونٹی کے اندر اور ہر ووٹ کو کے حصول کے لیے کوشش جاری ہے, جس کے اندر پینسلوینیا ہے, میشیگن ہے, ایریزونا ہے, جارجیا ہے, نیواڈا ہے, نارتھ کیرولائنا ہے. تو یہاں پہ جو ڈونلڈ ٹرمپ سابق صدر اور وائس پریزیڈنٹ کملا ہیرس دونوں کی کوشش یہ ہے. آج کملا ہیرس پینسلوینیا کے اندر اپنی کیمپیننگ کا جو لاسٹ جو لیگ ہے وہ وہاں پر ہے, اور اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 2-3 بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس جو ہیں اس کے اندر کر رہے ہیں. لیکن ماننا یہ ہے, اگر آپ اسد یہ پوچھیں کہ جو سیاسی حساب کتاب پہ نظر رکھتے ہیں, ان کا ماننا یہ ہے کہ جو بھی امیدوار, اتنا کاٹے کا مقابلہ ہے کہ جو بھی صدارتی امیدوار ان 7 اسٹیٹس میں سے 4 میں سے برتری حاصل کر لے گا تو کبھی امکان ہوگا کہ وہ اگلا امریکہ کا صدر اور یا 47واں صدر منتخب ہو سکتا ہے. تو بہت کاٹے کا مقابلہ, پوری دنیا کی نظریں مرکوز, چاہے وہ یوکرین کی جنگ ہو, چاہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر جنگ کے شعلے ہوں, یا پھر جنوبی ایشیا ہو. سارے جو نظریں ہیں, جو ساری جو آنکھیں ہیں وہ یہیں پہ لگی ہوئی ہیں کہ جب 5 نومبر کے بعد کون اگلا امریکہ کا صدر منتخب ہوگا اور کس طرح اس کی خارجہ پالیسی اور جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں وہ ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکنزم یعنی کہ ناٹ گلوبلزم کا نعرہ لگاتے ہیں, اور یہ عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ روایتی پولیٹیشین ہے کملا ہیرس, اور وہ غالباً اگر وہ امیدوار منتخب ہوتی ہیں تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز کو کی کنٹینیوشن میں ان کو دیکھا جاتا ہے. یہ صورتحال ہے یہاں پہ. بالکل صحیح ہے. تو انور اقبال صاحب, یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یعنی جب کملا ہیرس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی اور آنے کے بعد بھی تھوڑے عرصے تک یہ سمجھا جاتا رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کلیئر فیوریٹ ہیں, لیکن کملا ہیرس نے پھر بہت کم بیک کیا, اور اتنا کم بیک کہ ابھی ریسنٹ سروے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا اوپر ہی چند پوائنٹس کے ساتھ آ گئی ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, کم بیک کرنے کی وجوہات کیا ہیں ایک تو, اور پھر آپ بھی متفق ہیں کہ یہ 7 میں سے 4 اسٹیٹس بیسیکلی ڈیسائیڈ کرنے جا رہی ہیں؟ جی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ موقع دینے کا. دیکھیں, پرسوں سے یہ کہنا شروع کیا لوگوں نے کہ اب کملا ہیرس جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر جا رہی ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئیوا ایک اسٹیٹ ہے جو کہ کافی عرصے سے ریپبلکن اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے. وہاں جو لیٹسٹ سروے آیا ہے اس کے مطابق ان کا پلہ بھاری ہے, ذرا سا اوپر ہے. لیکن میں یہ ساری جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں, جتنی اوپینین پولز آ رہی ہیں, ان ساروں کو میں بہت زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں ہوں. اس وقت یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے. جیسا کہ اویس توحید نے کہا کہ بالکل کانٹے کا مقابلہ ہے, اور صبح کوئی آگے ہوتا ہے تو دوپہر کو کوئی اور پھر شام ہوتے ہوتے پھر پچھلے والا آگے آ جاتا ہے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں, اور اس وقت آپ اس سے اندازہ لگائیں اس ریس کی کہ کلوزنس کا, کہ مسلمان کل آبادی کا صرف 1.2% ہیں, اور ان میں سے بھی آدھے ووٹ نہیں ڈالتے. لیکن اس کے باوجود اس دفعہ مسلمانوں کے ووٹ کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے, کیونکہ معاملہ آ کے رہ گیا کروشل اسٹیٹس پہ. کروشل اسٹیٹس میں سے جو مشیگن ہے
وہ پہلے ڈیموکریٹس کی ہوتی تھی کیونکہ عرب ہیں وہاں بڑی تعداد میں، وہ ووٹ ڈالتے تھے، 2-2.5 لاکھ عرب ووٹس ہیں. لیکن اس دفعہ جو ہے وہ عرب بھی ڈیوائیڈڈ ہو گئے ہیں، کچھ اب بھی ڈیموکریٹس کے فیور میں ہیں اور کچھ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف چلے گئے ہیں، تو وہاں بھی کچھ کہنا مشکل ہے. اور پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ میں ایک بات اور ہی ہوتی ہے کہ جو پاپولر ووٹ ہوتے ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتے. مثلا ہیلری کلنٹن جب ہاری تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے تو اس وقت ان کے 3 ملین ووٹ زیادہ تھے، لیکن یہاں ہر اسٹیٹس میں آپ کو جیتنا پڑتا ہے، یعنی جو ٹوٹل 358 الیکٹرل کالج کے ووٹس ہیں ان میں 200 لانے پڑتے ہیں. تو وہ اس میں یہ ہے اس کی جیسے چھوٹی چھوٹی پاکستان میں ایک جو شکایت ہوتی ہے کہ 65% ووٹ پنجاب کا ہے، پنجاب جس کو ووٹ دیتے وہ جیت جاتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے سسٹم بنایا ہے تاکہ چھوٹے صوبوں کی بھی اہمیت رہے. تو اس میں پھر بات ساری آگے ٹک جاتی ہے 5-6 اسٹیٹس پہ. اس دفعہ اس میں ایریزونا ہے، اس دفعہ اس میں میشیگن ہے، اس دفعہ اس میں وسکانسن ہے، پنسلوینیا ہے. اب ان میں سے جو بھی 103 ان کے ووٹ بنتے ہیں سارے ملا کے، 103 ووٹوں کی جو اکثریت اس میں لے جائے گا وہ صدر بن جائے گا. صحیح ہے. تو انور صاحب یہ بتائیے کہ جو پاکستان کے پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا، اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو مشاہد حسین سید صاحب نے یہ بات کرنا شروع کی تھی کہ جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنیں گے تو عمران خان چھوٹ جائیں گے، رہا ہو جائیں گے، اور تحریک انصاف کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اب ہم مختلف طرح کے سرویز پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، اب امریکہ کی خارجہ پالیسی سے ٹرمپ کے جو ہے اس پر وابستہ نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے آنے سے آل ٹوگیدر پاکستان کی صورتحال تبدیل ہو جائے گی. لیکن یہ جو کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کی پاکستان میں یا پاکستانیوں کی کچھ توقعات ہیں، آپ ان کو کتنا حقیقت کے قریب سمجھتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب آپ چھوٹی مائنورٹی ہوتے ہیں نا، بہت چھوٹی مائنورٹی، اور پھر آپ جہاں سے آئے ہوتے ہیں، آپ کی دلچسپی اب بھی اس ملک کی پالیٹکس میں ہوتی ہے، تو پھر آپ یہ چاہتے ہیں، اور آپ ایک بڑے ملک میں ہوتے ہیں جس کا دنیا کی سپر پاور ہے، جس کا انفلوئنس ہے آپ کے اپنے ملک میں، تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ انفلوئنس جو ہے آپ کسی طرح اپنے فیور میں استعمال کریں. اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایسا نہیں ہے تو میں جھوٹ بولوں گا کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد، بلکہ میں کہوں گا اکثریت، عمران خان کے ساتھ ہے. اور اس میں خاص طور پہ پاکستان ڈاکٹرز جو ہیں وہ پیش ہیں، اور ڈاکٹرز کا یہاں انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہاں کانگریس کے انتخابات جو ہیں ہر 2 سال بعد ہوتے ہیں، اور ان کو ہر 2 سال بعد پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے، اور یہاں چندہ دینا لیگل ہے، اللیگل نہیں ہے. تو وہ چندے جمع کرتے ہیں، سب سے زیادہ جمع کرتے ہیں، اس سے انفلوئنس ہے. لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جو آپ نے اسٹریٹ پہ جا کے اپنا جو انفلوئنس استعمال کیا وہ الٹیمیٹلی لانگ رن ضرور آپ کو فائدہ دیتا ہے، اس کے امیڈیٹ فائدے نہیں ہوتے. یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی صدر بن جائے تو اٹھ کے راتوں رات کوئی فیصلے کر دے. آپ نے دیکھا کہ جو افغانستان سے انخلا کا سلسلہ صدر اوباما نے شروع کیا، وہ 8 سال انہوں نے اپنے پورے کیے، اس کے بعد پھر ٹرمپ نے اس کو بہت تیزی سے آگے بڑھایا، 4 سال پورے کیے، پھر بھی وہ نہیں کر سکے. آخر اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا بائیڈن نے جا کے. تو یا اگر عمران خان کے فیور میں کوئی فیصلہ ہوا بھی تو اس فیصلے میں سب سے زیادہ جو بات جس کی مانی جائے گی وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی مانی جائے گی، پھر پینٹاگون کی مانی جائے گی. یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو اگنور کر دیا جائے، یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ دفتر خارجہ کا بندہ ایک فائل لے کے گیا اور صدر نے اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیا، جو ہمارے یہاں ہو سکتا ہے. یہاں ایسا نہیں ہوتا، اس کی بات کا ایک وزن ہوتا ہے، اس کو سننا پڑتا ہے. صدر بھی مجبور ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ بات باہر میڈیا میں آ جائے تو وہ صدر کی بہت بدنامی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا مطلب جہاں تک جو انتخابی عمل ہے اس میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے. پاکستان اس دفعہ فیکٹر نہیں ہے ان انتخابات میں. تو پاکستان پہ اگر کبھی گفتگو ہوگی بھی تو اس کو ہوتے ہوتے بھی سال گزر جائے گا، اس لیے کہ جنوری میں جا کے حکومت بنے گی، اس کے بعد پھر وہ لوگ نامزد ہوں گے، پھر ان کی کنفرمیشن کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد سب چیزوں سے فارغ ہو کے پھر ان کی توجہ جائے گی پاکستان جیسے مسائل پہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پہ عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ ہوگا. ویسے صاحب اب ظاہر ہے ٹرمپ کی ایک پالیسی رہی ہے امیگرینٹس کے حوالے سے، اور آج بھی ان کا نعرہ سب سے جو پاپولر نعرہ ہے وہ یہی ہے، اور وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ بارڈر سے لاکھوں کی تعداد میں کرمنلز امریکہ میں آ رہے ہیں جن کو روکنا ہوگا. امیگرینٹس کے حوالے سے ایک خاص پالیسی ہونے کی وجہ سے
کیا جو مسلم کمیونٹی ہے وہاں پر کیا وہ کوئی خاص نقطہ نظر رکھتی ہے ٹرمپ کے حوالے سے؟ مسلم اوور آل مسلم کمیونٹی کسے سپورٹ کر رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کو یا کملا ہیرس کو؟ دیکھیے مسلم کمیونٹی جیسے انور اقبال صاحب نے کہا کہ بٹی ہوئی ہے، کچھ مخمصے کا شکار ہے مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو لے کے، پھر امریکہ کی اسرائیل کی پالیسی کو لے کے، خاص طور پہ جس طرح ذکر کیا انور نے مشیگن کے اندر جہاں پہ پیلسٹینین امریکنز ہیں، عرب امریکنز ہیں، لیبنان کے بہت بڑی اکثریت وہاں پر ہے جو امریکہ میں مقیم ہے، تو ان کا جو کنفیوژن کا شکار ہے یا مخمصے کا شکار ہے تو ووٹ بٹا ہوا نظر آتا ہے۔ کوئی اس کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی کہاں پہ جائے گا، تو کچھ ڈیموکریٹک پارٹی کا ہے، کچھ ٹرمپ نے وہاں پہ انروڈز بنانے کی کوشش کی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ پہنچے ہیں، ایک دو جو لوکل میئرز ہیں انہوں نے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کیمپین کے دوران کوئی توجیحات دیے بغیر، کوئی ریزننگ یا لاجک دیے بغیر انہوں نے کہا کہ میں امن قائم کروں گا مڈل ایسٹ کے اندر۔ اور لیکن ایک تیسری جو امیدوار ہیں ڈاکٹر جل اسٹائن، جو پرو پیلسٹینین یا پرو پیس جو مارچز یہاں پہ ہوئے ہیں، پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اس کا ایک حصہ رہی ہیں، ان کو بھی ووٹ ڈالنے کے اندیے مل رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے کہا کہ مسلم ووٹ اہمیت کا حامل ہے لیکن بٹا ہوا نظر آتا ہے جو تجزیہ کار یا اسٹریٹجسٹ جو یہاں پر بات کر رہے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اصل جس طرح پاکستان کا ذکر کر رہے تھے انور نے بالکل بجا کہا کہ یہاں پہ ادارے مضبوط ہیں، یہاں پہ پالیسیز جو ہیں فنڈامنٹل جو ہیں وہ کانٹور جو ہیں وہ ان پلیس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پالیسیز میں رد و بدل ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے تعلقات ماضی میں چاہے ریپبلکن پارٹی ہو یا ڈیموکریٹک پارٹی، وہ اسٹریٹجک ٹائز یا ملٹری ٹائز بہت اسٹرانگ رہے ہیں، چاہے وہ رونالڈ ریگن کا زمانہ ہو، جارج ڈبلیو بش کا ہو، اوباما ایڈمنسٹریشن ہو۔ لیکن 2021 میں امریکی افواج کے انخلا کے بعد جو یہاں پر جو محسوس کیا جا سکتا ہے، جو تجزیہ کار جو یا میں جاننے کی کوشش کروں تو وہ شدت اور حدت پاکستان کے تعلقات میں نہیں ہے۔ حالانکہ تجارتی منڈی سب سے بڑی ہے، اینٹی ٹیررزم جو کوآپریشن ہے وہ بھی ہے، تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روایتی طور پہ بہت گہرا رہا ہے تعلق، اور وہ ابھی بھی ہے، لیکن اس کی وہ شدت حدت جو ماضی میں تھی وہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ جو ہے ترجیحات، ظاہری بات ہے یوکرین کی جنگ ہے جو رشیا کے خلاف ایک محاذ ہے، پوری مغربی طاقتوں کا یوکرین پہ ایک جنگ مسلط کی ہے رشیا نے، پیوٹن نے، اس کی وہ ترجیحات میں ہے۔ مڈل ایسٹ جہاں پر آگ کے شعلے ہیں وہاں پر ہے، غزہ کی جنگ ہے، لیبنان کے اندر ہے، پھر ایران اور پھر چائنا کا جو بڑھتا ہوا جو اثر رسوخ ہے دنیا کے اندر، اس پہ کا بھی توجہ ہے۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ پاکستان میں اگر میں اور آپ جب اسلام آباد، لاہور، کراچی سے امریکہ کو دیکھنے کی کوشش کریں یا دنیا کو جاننے کی کوشش کریں، وہ لینس الگ ہے، لیکن واشنگٹن یا نیو یارک سے دنیا کو جاننے کی کوشش یا امریکہ کے تعلقات جو ہیں بڑھتے ہوئے دنیا کے ساتھ ان کی ترجیحات کو محسوس کرنے کی کوشش کریں تو اس میں کچھ کافی واضح فرق نظر آتا ہے۔ صحیح ہے۔ انور صاحب یہ بتائیے کہ ہم عام جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں سر؟ میں اویس طاہر صاحب مکمل تائید کرتے ہوئے یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم جب عربوں کی بات کرتے ہیں تو ہم اسیوم کر لیتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے مشیگن میں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہاں ایک بہت بڑی اور بہت انفلوئنشل آبادی عرب کرسچنز کی ہیں جو عربوں کی طرح سوچتے ہیں لیکن ذرا مختلف سوچتے ہیں۔ تو ہم بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جیسے انہوں نے بات کی پاکستان کی، تو پاکستان میں ہمارے یہاں لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب نے کسی چینل سے فون کیا اور کہنے لگے مجھے ہلری کلنٹن کا نمبر دے دیں، اس وقت وہ سیکریٹری آف اسٹیٹ تھی۔ میں نے کیوں؟ کہنے لگے ہم ان کا بیپر کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی امریکہ کی تاریخ میں آج تک کسی سیکریٹری آف اسٹیٹ نے بیپر نہیں دیا کہ، لیکن میں تو اتنے بڑے چینل سے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا بولتے ہوں گے لیکن امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہمیں لگتا ہے کراچی، اسلام آباد بیٹھے ہوئے کہ دنیا ہم ہی چلا رہے ہیں، لیکن ہم نہیں چلا رہے۔ صحیح ہے۔ اچھا انور صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے بہت سارے
ممالک میں کووڈ کے بعد سے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ کئی پارٹیز اپنی دوبارہ حکومت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہیں، خاص طور پر 2024 میں بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا، معیشتوں کو تھوڑا سا ڈسٹربنس کا سامنا کرنا پڑا، تو اس کا اثر گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں ٹرمپ کو کیا اس لحاظ سے فیور مل سکتی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ سے کوئی لوگ زیادہ خوش نہیں رہے؟ ایک عام تاثر یہ ہے۔ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کا 4 سال تک جی چلیے ویسا آپ پہلے کہہ دیجئے، پھر میں انور صاحب کی اسی پر رائے لے لیتا ہوں۔ نہیں انور صاحب سے لے لیجیے۔ چلیے جی انور صاحب کہیے۔ جی ویس آپ کو بولیں تو ویس کی بہت عزت کرتا ہوں میں، ویس بولیں آپ۔ جی نہیں بہت شکریہ انور صاحب، لائک وائز۔ تو مانا یہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایشوز جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں، ایک تو ڈومیسٹک پالیسیز کو لے کے ہیں جس کا آپ نے دے دیا، ایک ہے فورن پالیسیز کو لے کے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں، جس میں اسٹرکٹ اینٹی امیگریشن لاز کی ایک لاگو کرنے کا ہے، اکانومی یا انفلیشن کو لے کے انہوں نے ایک اپنا نیریٹو کے اندر وہ جوڑا ہے کہ جو الیگل امیگرینٹس ہیں وہ یہاں کے امریکیوں کے لیے جو ہے ان کے حقوق سلب کر رہے ہیں، تو الیگل امیگرینٹ کے خلاف ایک بڑا آپریشن ہوگا۔ دوسرا یہ کہ وہ باہر سے جو امپورٹ ہوتی ہے اس پہ ٹیرفس لاگو کرنے کا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ چائنا سے بہت ہے، دوسرے ممالک ہیں، انڈیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، ان کو یہ ایک خدشہ ہے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ تجارت کے اندر مشکل ہوگی، وہ کہتے ہیں امریکہ فرسٹ۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے چاہنے والوں کا ماننا یہ ہے کہ بڑا میریکلس ان کا کم بیک ہوا ہے، لیگل بیٹلز، اور یہ میرے خیال میں یہ بہت ہی انوکھی بات ہوگی کہ تیسری دفعہ یہ صدارتی امیدوار ہیں، اور اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو سب سے عمر کے لحاظ سے سب سے بزرگ ترین صدر ہوں گے اگر منتخب ہوتے ہیں۔ تو آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ جو بائیڈن ہیں ان کا فرسٹ ڈیبیٹ کے بعد ان کا وڈرا ہوا، اور اس کے بعد کملا ہیرس صدارتی امیدوار آئیں، جو پہلے کاپی میں نہیں لکھا ہوا تھا، جو بک میں نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ بہت ہی شاجر ناظری ہوتا ہے ورلڈ کی تاریخ کے اندر۔ تو کملا ہیرس جو ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان کو ایج لگ رہا تھا، ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ کملا ہیرس جو ہیں وہ اب صدارتی امیدوار ہونی چاہیے۔ سر میں کملا ہیرس وقت کی قلت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں انور صاحب سے مختصر کامنٹ لے لوں اور پھر میں کلوزنگ کی طرف جاتا ہوں۔ جی انور صاحب۔ میں اکانومی کے حوالے سے صرف بات کروں گا۔ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ پاپولر بہت ہیں، لیکن کیا ان پہ عمل ممکن ہے؟ مثلاً امیگریشن، جیسے ابھی ویسے نے بات کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں اور امریکیوں کی جاب لے لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو غیر قانونی طور پہ مقیم امیگریشن جو کام کرتے ہیں وہ کام کوئی امریکی کرنا پسند نہیں کرتا، اور جب بھی کوئی کام کرے گا وہ ویسا ہی آدمی یہ کام کرے گا جو کسی مشکل میں ہو۔ جس کو بھی امریکہ میں کام کرنے کی کا پرمٹ ہوگا، جس کے پاس اجازت ہوگی، وہ یہ کام مثلاً گیس اسٹیشن میں مثلاً اور اس طرح کے مختلف کام جو ہیں مینول لیبر، وہ وہی کرے گا۔ دوسری وہ بات کہتے ہیں کہ ٹیرف لگائیں گے۔ بالکل، کیوں ٹیرف لگائیں گے؟ تاکہ امریکی مینوفیکچرر امریکہ میں چیزیں بنائیں، بالکل بنائیں، کار بنائیں گے امریکہ میں۔ امریکہ میں بہت عجیب و غریب چیز ہوئی ہے کہ اتنے برسوں میں کاروں کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا، بہت کم اضافہ ہوا، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ اس کی وجہ یہ کہ چائنا میں اور میکسیکو میں بنتی ہیں، بہت سستی چیزیں بنتی ہیں۔ آپ جب یہاں بنائیں گے اور آپ منیمم ویج بھی دیں گے اگر $15 گھنٹے کا، تو اس کی قیمت جو پردہ $50 کا تھا وہ 150 کا آئے گا۔ تو انور صاحب آپ کہہ رہے ہیں اور اویس صاحب بھی اس سے متفق ہیں۔ میں کتھا کلامی کے لیے بہت معذرت چاہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا میرے پاس۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈومیسٹک ریزنز بھی بہت سارے ہیں جو اثر انداز ہوں گے انتخابات پر۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔